اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گرامر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کرے، یہ ویڈیو لائک کرے اور ساتھ ساتھ یہ ویڈیو آخر تک دیکھے تاکہ آج کے عنوان کے حوالے سے تمام باتیں آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آ جائے۔ آج ہم نے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مختصر سوالات حصہ گرامر جماعت نحو۔ آپ کو معلوم ہے کہ نئے پیٹرن کے مطابق جو کوسچن نمبر 2 میں تیسرا حصہ ہوتا ہے وہ عموماً مختصر سوالات پر مشتمل ہوتا ہے اور یہ مختصر سوالات سارے کے سارے عموماً گرامر سے آتے ہیں۔ تو یہاں میں نے ایک لسٹ بنائی ہے کہ وہ کون کون سے سوالات ہو سکتے ہیں، تو آپ یہ سوالات نوٹ کریں اور ان کی جوابات خود لکھیں تاکہ امتحان میں پھر آپ کے لیے ان سوالات کے جوابات لکھنا آسان ہو۔ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ یہ سوالات کس طرح بن سکتے ہیں۔ یہ پوری کتاب کو میں نے کھنگال کے رکھ دیا ہے، چھان مارا ہے، ایک ایک سوال کو میں نے ڈھونڈ کر یہاں لکھا ہے تاکہ آپ کے لیے آسانی رہی۔ تو یہ سوالات اس طرح ہو سکتے ہیں کہ نمبر 1، جملے کے کتنے اجزاء ہوتے ہیں، مثالوں سے واضح کرے۔ نمبر 2، جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں، مثالیں دے کر وضاحت کرے۔ نمبر 3، فعل ناقص کی تعریف کرے اور مثالیں دے۔ نمبر 4، جملہ فعلیہ کسے کہتے ہیں، مثالیں دے کر وضاحت کرے۔ نمبر 5، جملہ اسمیہ کے اجزاء کون کون سے ہیں، مثالیں دے کر وضاحت کرے۔ نمبر 6، جملہ فعلیہ کے اجزاء کون کون سے ہیں، مثالیں دے کر وضاحت کرے۔ نمبر 7، مرکب ناقص کی تعریف کرے اور مثالوں سے واضح کرے۔ نمبر 8، مرکب تام کسے کہتے ہیں، مثالوں سے واضح کرے۔ نمبر 9، زمانی الفاظ سے کیا مراد ہے، کوئی سے 5 زمانی الفاظ اور ان کے معنی لکھے۔ نمبر 10، جملہ اسمیہ کی تعریف کرے، نیز مبتدا اور خبر کا فرق واضح کرے۔ نمبر 11، محاورہ کسے کہتے ہیں، مثالوں سے واضح کرے۔ نمبر 12، مترادف الفاظ کسے کہتے ہیں، مثالیں دے کر وضاحت کرے۔ نمبر 13، مطلع کی تعریف لکھے یا تعریف کرے۔ نمبر 14، مقطع کسے کہتے ہیں۔ نمبر 15، قافیہ کسے کہتے ہیں۔ نمبر 16، ردیف سے کیا مراد ہے۔ نمبر 17، حمد کسے کہتے ہیں۔ نمبر 18، نعت کی مختصر تعریف لکھے۔ نمبر 19، منقبت سے کیا مراد ہے۔ نمبر 20، مناجات کسے کہتے ہیں۔ نمبر 21، قصیدہ کی تعریف کرے۔ نمبر 22، مرثیہ کسے کہتے ہیں۔ نمبر 23، مثنوی سے کیا مراد ہے۔ نمبر 24، تشبیہ سے کیا مراد ہے، مثالوں سے وضاحت کرے۔ نمبر 25، استعارہ کسے کہتے ہیں، مثالیں دے کر وضاحت کرے۔ نمبر 26، مجاز مرسل سے کیا مراد ہے، مثالوں سے واضح کرے۔ نمبر 27، کنایہ کسے کہتے ہیں، مثالیں دے کر وضاحت کرے۔ نمبر 28، ہیئت کے لحاظ سے نظم کی چند ایک اقسام کی وضاحت کرے۔ نمبر 29، تخلص سے کیا مراد ہے، مثالوں سے واضح کرے۔ نمبر 30، تلمیح کی مختصر تعریف کر کے مثالوں سے واضح کرے۔ نمبر 31، مرکب ناقص اور مرکب تام میں کیا فرق ہے۔ نمبر 32، مرکب جاری کسے کہتے ہیں، مثالیں دے کر وضاحت کرے۔ نمبر 33، مرکب اضافی کی تعریف کرے اور مثالوں سے واضح کرے۔ نمبر 34، مرکب اشاری کسے کہتے ہیں، مثالیں دے کر وضاحت کرے۔ نمبر 35، مرکب توصیفی کی تعریف کرے اور مثالوں سے واضح کرے۔ نمبر 36، مسند الیہ اور مسند سے کیا مراد ہے، مثالوں سے واضح کرے۔ نمبر 37، مرکب عطفی کی تعریف کرے اور مثالوں سے واضح کرے۔ نمبر 38، مثلث کس نظم کو کہتے ہیں۔ نمبر 39، مربع سے کون سی نظم مراد ہے۔ نمبر 40، مخمس کسے کہتے ہیں۔ نمبر 41، مسدس کی مختصر تعریف کرے یا تعریف لکھے۔ نمبر 42، مندرجہ ذیل کس قسم کے مرکبات ہے، یہ کس قسم کے مرکبات ہے۔ غم عشق، یاد خدا، 4 دن، بد نصیب شاعر، عمر دراز، زیر زمین، طبل و عالم، رگ گل، دھام و دانہ، شجر سایہ دار۔
یہ وہ مرکبات ہے۔ پھر اسی طرح نمبر 43 سوال ہے مندرجہ ذیل الفاظ کے متضاد لکھے، الٹ معنی والے الفاظ یعنی متضاد لکھے۔ جھوٹ، شب، دوستی، غم، زندگی، ویرانی، نامحرم، نافرمان، گدا، شکر، اقرار، کثرت، فروخت یا فروخت، سوار، داخل، کامیابی، جامع، بھاری، حاضر، تندرست، سست، یعنی ان الفاظ کے متضاد الفاظ لکھنے ہیں۔ اس طرح کے سوالات آتے ہیں۔ اس طرح 44 نمبر سوال ہے مرکب عددی کی تعریف کرے اور مثالوں سے واضح کرے۔ نمبر 45 سوال ہے کہ واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھے، ان کے یعنی ان میں جو واحد ہے ان کے جمع لکھنے ہیں، یہ جو الفاظ ہے، اور ان میں سے جو جمع ہے ان کی واحد لکھنی ہے اور جو واحد ہے ان کی جمع۔ مثلا ادب، آہ، سوال، حاجت، اشخاص، متانت، مجلس، میوہ، ارشاد، بہشت، دھام وغیرہ۔ اس طرح ایک سوال ہے 46 نمبر کہ مندرجہ ذیل الفاظ کے مترادف لکھیے، یعنی ان کے مترادف الفاظ کیا ہے؟ فعل، تمہید، ندامت، یورش، عارضہ، خیش، یہ لفظ خیش ہے، یاد رکھیے، لوگ اس کو خیش پڑھتے، یہ خیش ہے، ٹھیک۔ درخواست، ہمسایہ، تلوار، باغ، مطلب، احادیث، مستحقین، سبب، دوا، سجدہ، احسان، ملک، تاجر، اقوام۔ یا یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے واحد جمع لکھنے ہوتے ہیں، جیسے احسان، ملک، تاجر، اقوام، یہ واحد جمع کے ساتھ ہے اور یہ مترادف الفاظ کے ساتھ ہے۔ یوں بھی ہو سکتا ہے، بلکہ اس طرح ہے ہی، متانت، مجلس، میوہ، ارشاد، بہشت اور دھام، یعنی متانت، مجلس، میوہ، ارشاد، بہشت اور دھام، ان کے اصل میں کیا لکھنا ہے؟ ان کے مترادف الفاظ لکھنے ہیں۔ اور یہ جو واحد جمع ہے ان میں سے یہ حصہ ہے کہ احسان، ملک، تاجر، اقوام، یہ اس کا حصہ ہے۔ اور پھر اس طرح 47 نمبر کویسچن بن سکتا ہے 47 نمبر کہ مندرجہ ذیل میں سے مذکر مؤنث الگ کرے، یعنی ان میں سے جو الفاظ مذکر ہے اور جو مؤنث دونوں کو الگ الگ کرے۔ کمبل، مطالعہ، پردہ، دستک، جنبش، رسالہ، شکایت، بیگ، ناغہ، بارش۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ مختصر سوالات پوری کتاب سے کس طرح آ سکتے ہیں، ان کے آپ جوابات لکھیے۔ اگر موقع ملا تو میں کوشش کروں گا کہ ان تمام کے جوابات لکھ کر آپ کو ایک ویڈیو میں پیش کروں۔ آئندہ کسی نئی عنوان تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔